اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ نظام زندگی قائم کریں اور تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے الہی تدبیر ہے، اور تنہا یہی تدبیر ہے جس کے سایہ میں انسانی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے، اور اس کے بغیر انسانی زندگی تباہ ہے، ہلاک ہے اور برباد ہے۔ تقوی کے لیے قرآن کریم نے سب سے بڑا عامل قیام تقوی کے لیے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان صراط مستقیم پر آ جائے، اور صراط مستقیم پر آنے کے بعد یا صراط مستقیم کی جستجو میں نکلنے کے بعد انسان کو یہ خطرہ ہے کہ صراط مستقیم میں دھوکہ نہ کھا جائے، اس سے غلطی نہ ہو جائے اور وہ سبل جو صراط مستقیم کی مانند ہیں، بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ یہ الہی راستے ہیں، دینی راستے ہیں، ہدایت کے راستے ہیں، لیکن حقیقتاً ہدایت کی راہیں نہیں ہیں۔ ان سبل کو انسان اپنا لے، انہیں دین سمجھ کر، انہیں اللہ کا راستہ سمجھ کر، سبیل اللہ سمجھ کر، وہ صراط کا گمان کر کے ان سبل کو اپنا لے۔ اس لیے یہ خطر بھی ساتھ سورہ انعام میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہیں، اس کی پیروی کریں اور سبل کے پیچھے مت چلیں۔ سبل تمہیں متفرق کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے اور ہلاک کر دیں گے۔ سبل میں قرآن کریم نے ایسے راہیں و راستے متعارف کیے ہیں، بیان کیے ہیں، جنہیں انسان صراط سمجھ کر اپنا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سبیل طاغوت ہے کہ بہت سارے لوگ تشخیص نہ دینے کی وجہ سے سبیل طاغوت کو سبیل الہی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کم نہیں ہیں یہ لوگ جو اس گمان میں مبتلا ہیں، جو اس گمراہی میں مبتلا ہیں کہ طاغوت کی راہوں کو اور طاغوتوں کو سبیل اللہ قرار دیتے ہیں، طاغوتوں کو اولی الامر مانتے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے ارد گرد نگاہ کریں، اور بلکہ اپنے گھروں میں اور اپنے خاندانوں میں، تو آپ کو بہت سارے لوگ طاغوتوں کو اولی الامر ماننے والے ملیں گے کہ یہ طواغیت ہی ہمارے اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت لازمی ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو کسی بھی طاغوتی نظام کو الہی نظام کا رنگ دے دیتے ہیں اور اس کی پیروی اور اس کی اطاعت کو لازمی سمجھتے ہیں۔ دوسرا راستہ جو گمراہی کا ہے، اور قرآن کریم نے اس سے
بچنے کا حکم دیا ہے اور صراط مستقیم پر آنے کے لیے اس سبیل کو چھوڑنے کی شرط رکھی ہے، وہ ہے سبیل المجرمین، مجرموں اور جرائم پیشہ لوگوں کا راستہ، کہ یہ بھی اپنا راستہ بعض اوقات دین کے مشابہ بناتے ہیں، جیسے یہود نے مجرمین کا راستہ بنایا، جرائم کا راستہ بنایا اور اپنایا اور اسے دین کا رنگ چڑھایا اور لوگوں نے اسے دین سمجھ کر قبول کیا۔ مسلمانوں میں یہ کام بنو امیہ نے کیا، اور جو بنو امیہ نے کیا وہ آج ہر ملک کر رہا ہے، ہر ملک کے حکمران کر رہے ہیں، خصوصاً مسلمان ممالک کے حکمران، کہ اپنے مجرمین کے راستے کو، جرائم کے راستے کو دینی راستہ اور الہی راستہ کہتے ہیں، اور لوگ بھی آنکھیں بند کر کے اسے دین کا راستہ سمجھ کر اس پر چلتے ہیں۔ تیسرا راستہ جسے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا سکتا ہے اور دھوکے میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے، وہ ہے سبیل المفسدین، فسادیوں کا راستہ، جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں کثرت سے، اور جس کی حالیہ مثال آپ پاکستان کے اندر، باقی دنیا میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، اور حالیہ حالات پاکستان کے اندر بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر فساد، تفرقہ، فرقہ واریت، نفرت اور منافرت یہ پرملا پھیلا رہے ہیں، اور اسے دین کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ دین کے دفاع کے لیے بول رہے ہیں، دین کے مقدسات کی حفاظت کے لیے بول رہے ہیں، جبکہ فساد فی الارض کر رہے ہیں۔ اور اگر انہیں کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اگر انہیں کہیں کہ یہ فساد ہے اور مت پھیلاؤ، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم مصلحین ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں۔ اور کثرت سے لاکھوں لوگ اس فساد فی الارض میں روزانہ شریک ہو رہے ہیں، اجتماعات میں، نفرت میں، منافرت میں، تکفیر میں، اور ملک کو ناامن کرنے میں، مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھارنے میں، دین سمجھ کر یہ کام روزانہ پاکستان کی گلیوں میں، سڑکوں میں اور مسجدوں میں انجام پا رہا ہے۔ روز جمعہ مقدس دن ہے، اور مکمل طور پر پاکستان میں یہ دن نفرت پھیلانے میں گزرتا ہے۔ مساجد میں جمعے کے خطبے نفرت سے مملو ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں اگر کہا جائے کہ لا تفسدوا، یہ فساد مت پھیلاؤ، جواب دیتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم مقدسات کی بے حرمتی کی دفاع کر رہے ہیں، جبکہ خود اس نام سے یہ فساد میں مبتلا ہیں۔ ناخواستہ طور پر انسان نہ سمجھتے ہوئے جذبہ دینی ہے لوگوں کے اندر، لیکن تشخیص نہیں ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے یا یہ فساد فی الارض ہے۔ فساد کو دین سمجھ کر، صراط سمجھ کر لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مجالس میں مفسدین آ کر نفرت پھیلاتے ہیں، توہین و حطاقی کرتے ہیں، اور انہیں اگر روکا جائے کہ یہ فساد فی الارض ہے، یہ جو تم محبت اہل بیت کے جھنڈے کے نیچے نفرت آمیز باتیں کر رہے ہو، گستاخی و حطاقی کر رہے ہو، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم محبت اہل بیت کا پرچار کر رہے ہیں، ہم دفاع اہل بیت کر رہے ہیں، ہم دفاع امامت کر رہے ہیں یا دفاع حضرت زہرا کر رہے ہیں، مدافعان حق زہرا بن جاتے ہیں، اس فساد کا نام یہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات آپ کے ملک کے اندر روزانہ ان کے مصادیق آپ ہر روز دیکھتے ہیں، اور قرآن آج کی اس مسلمان نسل کو، پاکستانی نسل کو یہی رہنمائی کر رہا ہے کہ لا تتبعوا السبل، ان سبل کے پیچھے مت جاؤ، یہ تمہیں
فتفرق بکم، یہ تمہیں متفرق کر دیں گے، تفرقے میں مبتلا کر دیں گے، جہنم لے جائیں گے تمہیں یہ۔ اور مفسدین کھل کے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست اور مذہب اور سماج، تین میدان مکمل طور پر مفسدین کے کنٹرول میں ہیں، سیاست، سماج اور مذہب۔ سماج میں آپ نے دیکھا کہ روزانہ خبریں ہر چینل کی اور ہر اخبار کی اکثر خبریں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل، گھر گھر میں اور گلی گلی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ بچوں نے ماں قتل کر دی، بچوں نے باپ قتل کر دیا، باپ نے بیٹے قتل کر دیے۔ کل ایک لرزہ خیز واردات پاکستان کی خبروں میں آئی کہ ایک بھائی نے، سگے بھائی نے اپنا بھائی اور اس کے 4 بیٹے 1 ایکڑ زمین کے لیے مار دیے۔ 1 ایکڑ زمین پر جھگڑا تھا 2 بھائیوں کا، اور اس نے جا کر سگے بھائی کو بھی گولیاں مار دیں اور اس کے 4 جوان بیٹے بھی مار دیے۔ اب یہ سماج ہے آپ کا، سماج کی حالت آپ کے سامنے ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح سیاست آپ کی، آپ کے ملک کے جو سیاستدان ہیں، خواہ وہ حکمران ہوں یا وہ مخالف جماعت میں ہوں، اس وقت حکومت میں نہ ہوں، اقتدار میں نہ ہوں، ان کے فساد کے افسانے اور چرچے ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ عدالتوں کے اندر ان کی ہزاروں صفحات پر مشتمل فائلیں ان کے فساد کی، ان کے مالی فساد کی، ان کے سیاسی فساد کی، ان کے اخلاقی فساد کی موجود ہیں، اور منظر عام پر ہیں، انٹرنیٹ پر ان کے موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں۔ اپنے دفتروں کے اندر جن جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، خوب یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں، اور قوم ان فسادیوں پر راضی ہے، اور ان فسادیوں میں تقسیم ہے، کچھ ان فسادیوں کے پیچھے، کچھ ان فسادیوں کے پیچھے، اور یہی کام ابھی گلگت بلتستان میں ہونے جا رہا ہے۔ اب گلگت بلتستان کے لوگوں نے نیا چننا ہے، نئے فسادی انتخاب کرنے ہیں کہ انہوں نے اس ماحول کو کیسے فاسد کرنا ہے، اور یہی حال مذہب کا ہے۔ پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ لیں، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر نفرت کے شعلے نہ بھڑک رہے ہوں۔ مجالس میں، مدارس میں، گلیوں میں، جمعے میں، خطبوں میں، یہ مذہبی طبقہ ہے جو گلی کوچے میں آ کر مذہب کے نام پر لمبی لمبی داڑیاں اور دستاریں، اور آ کر دنیا کے خطرناک ترین مجرمین والے الفاظ سڑکوں کے اوپر بول رہے ہیں۔ اب یہ فساد ہے یہ، اور قوم ساری سیاسی فسادیوں، مذہبی فسادیوں اور سماجی فسادیوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے۔ یہی خطرہ قرآن بتا رہا ہے، لا تتبعوا السبل، ان سبل کے پیچھے مت جاؤ، صراط موجود ہے، اس صراط کو سمجھو، اس حقیقت کو سمجھو تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ چوتھا راستہ، اور وہ تھوڑا پیچیدہ راستہ ہے، وہ ہے سبیل الغی، جسے قرآن روک رہا ہے کہ اس کی پیروی اور اس کی اتباع مت کرو، اور اس کے مقابلے میں سبیل الرشد کو اپناؤ اور اس پر چڑھو۔ صراط مستقیم سبیل الرشد ہے، اور صراط مستقیم کے علاوہ سارے سبل سبیل الغی ہیں۔ غی نافہمی، کج فہمی، سادہ لوحی، حماقت، بے وقوفی، خامی، شخصیت کی اور ذہنی اور فہم کی کمزوری کو غی کہتے ہیں۔ ایسی کمزوری جس کے ہوتے ہوئے انسان حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، حقیقت تک پہنچنے کی راہوں کو تشخیص نہیں دے سکتا، صحیح راہبر نہیں پہچان سکتا،
اور غلط راہوں کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے، غلط لوگوں کو، راہزنوں کو رہبر بنا لیتا ہے۔ اس خام ذہنی کو اور خام فہمی کو اور اس خام شخصیتی کو غی کہتے ہیں۔ غاوی جو اس ذہنی کمزوری کی بیماری میں مبتلا ہوں، بے شعوری، ناآگاہی، جہالت و حماقت، اور یہی موقع دیتی ہے مفسدین کو، مجرمین کو اور طاغوتوں کو۔ طواغیت قوموں پر اس وقت سوار ہوتے ہیں جب قومیں غی کا شکار ہو جاتی ہیں، غوایت کا شکار ہو جاتی ہیں، نافہمی، ناسمجھی اور بے شعوری کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پھر طاغوت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور مجرمین اور مفسدین مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر قوم کے اندر رشد ہو، قوم رشید ہو، رشد یافتہ ہو، یعنی پختہ فہم، پختہ فراست، بصیرت قوم رکھتی ہو، قوت تشخیص رکھتی ہو، بیدار ہو، آگاہ ہو، شعور رکھتی ہو، حق و ناحق میں فرق کر سکتے ہوں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہوں، تشخیص دے سکتے ہوں، مجرم اور مصلح میں فرق کر سکتے ہوں، مفسد اور مصلح میں فرق کر سکتے ہوں، رہزن اور رہبر میں تشخیص دے سکتے ہوں، یہ قوم رشید قوم ہے، رشد یافتہ قوم ہے۔ اس پر طاغوت مسلط نہیں ہو سکتے، مجرمین اس قوم کو اغوا نہیں کر سکتے، اس پر نہ سیاسی مجرمین مسلط ہو سکتے ہیں، نہ مذہبی مجرمین مسلط ہو سکتے ہیں، نہ سماجی مفسدین اس کو اپنے جلغار میں لے سکتے ہیں۔ لیکن جب قوم کے اندر شعور نہ ہو، وہ میڈیا کی زد میں ہو، وہ افواہوں کی زد میں ہو، وہ اراجیف پر ایمان رکھنے والی قوم ہو، جو سنے اسے مانتی جائے، اس قوم کو کبھی بھی اللہ کی طرف سے ولی میسر نہیں آئے گا، اس قوم کو کبھی بھی رہنما نہیں ملے گا۔ یہ قوم ہمیشہ مفسدین کے قدموں کے نیچے روندی جائے گی، یہ مجرمین کے چنگل میں ہمیشہ گرفتار رہے گی۔ اس کے مذہبی بھی مفسد ہوں گے اور اس کے سماجی لوگ بھی مفسد ہوں گے اور اس کے سیاسی بھی مفسد ہوں گے، کیونکہ قوم بے شعور ہے، قوم بیدار نہیں ہے، قوم آگاہ نہیں ہے۔ ہر مجرم اٹھ کر اس قوم کا رہبر و رہنما یا سیاسی یا سماجی یا مذہبی بن جائے گا اور یہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، پلٹ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ کل تک یہ مجرم تھا، کل تک یہ فاسد تھا، کل تک یہ بدنام زمانہ تھا، کل تک یہ چور ڈکیت ڈاکو تھا اور آج یہ ہمارا لیڈر بن گیا ہے۔ یہ تک غور کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ جب تک قوم کے اندر رشد نہ آئے، غی میں مبتلا ہو، اس وقت تک یہ مجرم طبقے اور طاغوت اس پر مسلط رہیں گے۔ رشد ہوتی کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اور اس کے مصادیق اور نمونے اور اسوے بھی بیان کیے ہیں۔ ایک رشد کے لیے نمونہ ذکر کیا حضرت خضر کا، ایک نمونہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اور ایک اور نمونہ قرآن کریم نے رشد کا پیش کیا ہے اپنی قوم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے۔ قرآن میں جب واقعہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا مخاطب مسلمان ہیں، اگرچہ قصہ کسی بھی قوم کا ہو لیکن اس کے مخاطبین مومنین اور مسلمین ہیں، یعنی مسلمانوں کو اور مومنوں کو اور اہل قرآن کو یہ پیغام دینا مقصود ہے، ہر چند ذکر کسی بھی قوم کا ہو۔ اور وہ ہے نمونہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، جو نبی خدا ہیں، اور مختلف واقعات میں ماجرا میں ان کا ذکر آتا ہے۔ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، آیا 84 کے بعد، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی ہم نے مدین کے علاقے میں، مدین کی آبادی میں شعیب کو، انہی کی قوم کے ایک فرد کو، انہی میں سے ایک
انہی کے قبیلے و قوم کے ایک فرد کو ہم نے مبعوث برسالت کیا، مبعوث بنبوت کیا اور امامت قوم پر ان کو منسوب کیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال، یہ نبی، یہ رہبر جب اپنی قوم میں نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، قال یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اطاعت اللہ کی کرو، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی حاکم، تمہارا کوئی فرمان روا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کی اصل بیماری اور فساد کو پکڑا آ کر، یہ نہیں کہا کہ اے میری قوم آپ بہت اچھے لوگ ہو، آپ بہترین ہو جو کچھ کر رہے ہو، میں اب آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہو، جو کماتے ہو اس کا کچھ حصہ مجھے دو اور کچھ خود صرف کرو، یہ نہیں فرمایا۔ آتے ہی انہیں اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان روائی کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ہی وہ فساد، وہ جرم، وہ بگاڑ، وہ خرابی جو ان کے اندر موجود تھی اسے ان کے سامنے برملا بیان کیا۔ یہ سیرت انبیاء، یہ کردار انبیاء قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، یعنی جب انبیاء نہیں ہیں اس زمانہ ختم نبوت میں، علماء نے نبیوں والا کردار قوم کے اندر، معاشرے کے اندر ادا کرنا ہے۔ تو نبیوں کا کردار ہوگا کیا؟ آیا نبی طاغوتوں کے اندر چلے جائیں گے، نبی الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے، نبی اپنی الگ مثلا بزنس کمپنیاں بنائیں گے اور نبی یہ کام کریں گے؟ نبیوں نے کرنا کیا ہے تاکہ علماء جو ورثہ ہیں وہ بھی وہی کام کریں؟ قرآن کریم نے انبیاء کے کردار اور انبیاء کے جو اسوے ہیں ذکر کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ جب اپنی قوم میں آئے، وہ مشترکہ پیغام توحید دینے کے بعد اپنی قوم کی عملی بیماری بتائی کہ یہ تمہارے اندر خرابی ہے اور اس کو چھوڑ دو۔ وہ تاجر تھے، تاجر پیشہ لوگ تھے قوم شعیب، مدین کے لوگ، ان کا اصلی کام تجارت تھی، مختلف لوگوں کی ضروریات زندگی وہ مختلف شہروں سے، علاقوں سے خریدتے، اڑوس پڑوس سے، سرزمینوں سے جہاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں پیداوار تھی، اور پھر آ کر اپنے علاقے میں منڈیوں میں انہیں بیچتے تھے، یا تھوک کے حساب سے بیچتے تھے یا پھر پرچون کے حساب سے، لیکن ان کا اصلی کام یہی تھا، تجارت تھا۔ اور تجارت میں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے کہ ملاوٹ بھی کرتے تھے اور کم تولتے تھے، پیسے زیادہ وصول کر لیتے تھے، جنس کم دیتے تھے، یعنی ناپ تول میں ان کے اندر صحیح اعتدال نہیں تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں خیر پہ دیکھ رہا ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھلی قوم ہو لیکن ہو مجرم، ہو غلط کار تم۔ یہ قرآن ذکر کر رہا ہے تاجروں کو چھٹی نہیں ہے کہ جیسے مرضی ہے، جس نرخ پہ مرضی ہے، جس ترازو سے مرضی ہے نفع کمانے کے لیے، سود کمانے کے لیے، یہ لوگوں کی ضروریات زندگی انہیں اپنی منشا کے مطابق بیچیں۔ اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ آپ کس طرح سے تجارت کرو۔ حضرت شعیب نے آ کر انہی مارکیٹ کے لوگوں کو، بازار کے لوگوں کو، منڈیوں والوں کو
متنبہ کیا کہ ناپ تول کم مت کرو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور انہیں یہ کہا کہ اے میری قوم آپ ناپ تول پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی اشیاء، لوگوں کے حقوق میں کمی مت کرو، ڈنڈی مت مارو، بخس الاشیاء نہ کرو. یہ نقطہ بہت اہم ہے. عرض کیا تھا ورثہ انبیاء کا کردار معاشرے میں انبیاء والا ہے. وہی بیماری جو آج حضرت شعیب کے زمانے میں تھی، آج ساری دنیا میں اور ہمارے ملک میں اور ہماری قوم میں ہے، جس کے ہاتھوں ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی اس کے ہاتھوں درد میں، تکلیف میں مبتلا ہے، ہر فرد. اور وہ یہی تاجروں کی ناانصافی و ظلم و ملاوٹ اور کم تولنا ہے. اور صرف تجار نہیں ہیں بلکہ تمام طبقات، جتنے بھی خدماتی طبقات ہیں، یعنی وہ لوگ جو لوگوں کو مختلف خدمات پیش کرتے ہیں، سروسز پیش کرتے ہیں، جیسے مستری ہیں، معمار ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں. یہ خدماتی گروہ کہلاتا ہے. یعنی یہ اپنی مہارتوں سے اور اپنے علم سے اور اپنے تجربوں سے لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق خدمت کرتے ہیں، سروس دیتے ہیں، ان کے لیے علاج معالجے کی یا گھر بنانے کی یا دیگر، جیسے پلمبر ہے، جیسے بڑھئی ہے، جیسے دوسرے شعبے ہیں. یہ جتنے پیشے ہیں یہ خدمات کے زمرے میں آتے ہیں. یہ پیداوار نہیں کرتے، پروڈکشن نہیں ہے ان کا کام. ان کا کام معاشرے کو ضرورت کے مطابق سروسز فراہم کرنا ہے. جیسے پولیس ہے، جیسے فوج ہے، جیسے بیوروکریسی ہے، افسر شاہی ہے، یہ خدماتی گروہ کہلاتے ہیں. یا معلم ہیں، ٹیچر ہیں، یا دیگر سرکاری اور غیر سرکاری شعبے ہیں. یہ ایک بڑا حصہ قوم کا، ملک کا لوگوں کو خدمات مہیا کرتا ہے. ٹرانسپورٹ، ڈرائیور، گڈز، فلاں فلاں، یہ سب خدماتی گروپ کہلاتے ہیں. ایک پیداواری گروہ ہیں، جیسے کسان ہیں، کھیت اگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، باغات ہیں، پھل اگاتے ہیں. یا فیکٹریاں ہیں، صنعتیں ہیں، یہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق چیزیں بنا کر انہیں پیش کرتے ہیں. یہ پیداواری گروہ کہلاتا ہے یا پروڈکشن کا گروہ کہلاتا ہے. اسی طرح تجار ہیں. تجار ان پیداوار کو، غلوں کو، فصلوں کو ان کے مالکوں سے، جہاں پر یہ چیزیں صنعت میں، فیکٹریوں میں بنتی ہیں، وہاں سے ایک ترتیب کے ساتھ خریدتے ہیں. ایک تاجر فیکٹری سے خریدتا ہے، وہ آ کے کسی منڈی میں بیچتا ہے، منڈی سے آگے دوسرا تاجر خریدتا ہے، کسی اور علاقے میں اس کو جا کے بیچتا ہے. اور اس طرح دست بدست ممکن ہے بیچ میں 10-20 تاجر ایک دوسرے کو یہ خرید و فروخت کرتے ہوں، اور آخر کار عوام تک یہ مطلوبہ چیز پہنچاتی ہے. جیسے چائنا پیداوار بڑھا رہا ہے، پیداوار چائنا کا کام ہے، تاجر وہاں سے خریدتے ہیں. خدماتی لوگ جہازوں پہ، ٹرکوں کے ذریعے، کشتیوں میں وہ دوسرے ملکوں کی بندرگاہوں پر پہنچاتے ہیں. وہاں سے ٹرالے، ٹرک اٹھا کے اور کمپنیاں یہ منڈیوں تک پہنچاتی ہیں. پھر منڈیوں سے تاجر خرید کے مختلف علاقوں کے تجار کو دیتے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ جتنے خدماتی گروہ ہیں ان کے ایک ہی قانون ہے، فارمولہ ان کا. حضرت شعیب نے ان تمام خدماتی گروپ کو، خدماتی طبقات کو یہ ضابطہ الہی بتایا. اب خدماتی گروہ کی بڑی لمبی فہرست ہے. جیسے عرض کیا ہے کہ معلم ہیں، ٹیچر ہیں، ماہرین ہیں، مستری ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ سب خدماتی گروہ ہیں. ان کو حکم ہے کہ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، آپ جو خدمتیں کر رہے ہو، خدمات پیش کر رہے ہو، اس میں کمی مت کرو. جو آپ کے ذمے ہے کام، وہ پورا حق ادا کرو. جس چیز کا معاوضہ لے رہے ہو
وہ معاوضے کے مطابق اس کو وہ خدمت پوری کرو. اگر تاجر ہو آپ اور آپ نے کسی شے کے بدلے، کسی جنس کے بدلے، کسی ضرورت کی چیز کے بدلے میں پیسہ لے لیا ہے، جتنا مال لیا ہے، پیسہ لیا ہے، اتنی چیز اس کو ادا کرو. اور اسی طرح دیگر جو طبقات ہیں وہ اتنا کام کریں. یہ بیماری جو حضرت شعیب کی قوم میں تھی، یہ سماجی برائیوں میں آتی ہے. یہ سماجی طور پر فاسد معاشرہ تھا، لوگوں کے حقوق ضائع کرتا تھا، خلق خدا کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. جیسے آج ہم سرکاری دفتروں میں جائیں، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں عوام کو خدمات پہنچانے کے لیے، عوام کی سہولتوں کے لیے، عوامی کام انجام دینے کے لیے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. آپ کو ٹال دیتے ہیں، آپ کو کسی چیز کے پیچھے دوڑا دیتے ہیں اور آپ کو دوڑاتے رہتے ہیں، متعلقہ کام انجام نہیں دیتے. یہ بخس ہے، اسی کو بخس کہتے ہیں. یا مثلاً آپ تعلیمی نظام دیکھیں، اساتید ہیں، ٹیچر ہیں، پورے ملک کے اندر یہ پوری تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن بچے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. ٹیچر سکول میں پڑھاتا ہے، پرائیویٹ سکول یا گورنمنٹ سکول میں، اور بچے کو پھر آ کر علیحدہ سے ٹیوشن پڑھنا پڑتی ہے. پھر وہ باقی ماندہ وقت بھی سارا اضافی معلمین کے پاس جا کر اپنے امتحان کے لیے. خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کا ٹیچر بیماری میں مبتلا ہے اور وہ بخس کی بیماری میں مبتلا ہے. بخس بے خے سین، یعنی اپنا حق پورا ادا نہیں کر رہا، تعلیم کا حق ادا نہیں کر رہا، اپنے شاگردوں کا پورا حق ادا نہیں کر رہا، انہیں وہ مکمل چیز نہیں فراہم کر رہا. یہ بیماری حضرت شعیب کی قوم میں تھی، اور حضرت شعیب نے آ کر یہ نہیں دیکھا کہ قوم کس بیماری میں مبتلا ہے، اور حضرت شعیب تنظیم بنا لیتے، ویلفیئر تنظیم بنا لیتے، سیاسی تنظیم بنا لیتے، اور کسی اور کام میں قوم کو کچھ اور ضرورت ہے، قوم کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، اور شعیب کسی اور مصروفیت میں مصروف ہو جائیں. شعیب بیٹھ کر تحقیقاتی ادارہ بنا لیں، شعیب بیٹھ کر حضرت شعیب ریسرچ سینٹر بنا لیں، وہ میڈیا پہ کام کرنا شروع کر دیں، وہ کسی اور طبقے کے پاس جا کر نہ. اللہ نے نبی اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ معاشرتی بیماریاں ٹھیک کریں. علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خطبے میں نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ طبیب دوار، رسول اللہ ایک گردش میں رہنے والے طبیب کی طرح تھے. کلینک میں بیٹھے ہوئے، ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے طبیب کی طرح نہیں تھے، بلکہ گردش میں رہنے والے طبیب تھے. یعنی بیماروں کے پاس جانے والے، اپنی دوائیں لے کر، اپنا مرہم لے کر، طبیب کی مانند وہ گلی گلی کوچا کوچا گھومتے تھے تاکہ ان بیماروں کو جا کر شفا دیں جو مانوی بیماریوں میں اور گمراہی کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. یہ کردار ہے نبیوں کا. حضرت شعیب نے اپنی قوم کے مشکل کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنائی، اور حکم بھی یہی تھا، فاستقم کما امرتا. شعیب جیسا امر ہے، جو ماموریت ہے وہ جا کر بجا لو، سہولت مت دیکھو. خوب ظاہر ہے جب حرام خور تاجروں کو حضرت شعیب آ کر نصیحت کریں گے تو یہ تو سارے حضرت شعیب کے مخالف ہو جائیں گے. انہوں نے نہ حضرت شعیب کو زکوٰۃ دینی ہے، نہ حضرت شعیب کو خمس دینا ہے، نہ حضرت شعیب کو چندہ دینا ہے، نہ حضرت شعیب کو کوئی اور مدد مالی کرنی ہے. کیوں کہ حضرت شعیب تو اعتراض ہی انہیں پر کر رہے ہیں کہ تم حرام خور ہو، تم کم تولتے ہو، تم لوگوں کا حق صحیح ادا نہیں کرتے. تو جو عالم یا جو نبی مالدار طبقے کو، سرمایہ دار طبقے کو اپنا دشمن بنا بیٹھے، اپنا مخالف بنا بیٹھے، آج کے علماء کرام اس کو کیا کہیں گے؟ اس نبی کو وہ تو کہیں گے کہ انہوں نے خود اپنے لیے درد سر بنایا، انہوں نے خود ان سب کو اپنا مخالف بنا لیا ہے. ورنہ یہی سارے تاجر ان کے دست و بازو ہوتے، یہ سارے تاجر ان کی مدد کرتے، یہ سارے تاجر ان کے پیچھے چلتے. حضرت شعیب نے آتے ہی انہیں کہا تم غلط کام کر رہے ہو، لوگوں کا حق کھا رہے ہو اور حرام مال لیتے ہو. وما انا علیکم بحفیظ.
حضرت بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، حضرت شعیب نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ابھی ایک حاضر حرام مال ہے اور ایک بقیت اللہ ہے، ذخیرہ خدا ہے، ذخیرہ آخرت ہے تمہارے پاس، دو میں سے ایک تمہیں چننا ہے، یا یہ حاضر حرام و غلاظت کھاؤ یا وہ ذخیرہ خدا جو تمہارے لیے مقرر اللہ نے کیا ہوا ہے اس کو تم حاصل کرو۔ اور فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور لوگ اگرچہ انہیں نہ تعاون کریں، اللہ نے ان کے لیے ذخیرہ رکھا ہوا ہے، بقیہ رکھا ہوا ہے، محفوظ خزانہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور شعیب نے فرمایا، حضرت شعیب نے اپنی قوم کو کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر مومن ہو تو، وہ ذخیرہ جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں، میں تمہارا سفارشی نہیں بنوں گا اگر یہ حرام خوری جاری رکھی۔ قالوا یا شعیب، اب قوم تاجر وہ سارے حیران ہو کر حضرت شعیب کو کہتے ہیں، اے شعیب الصلاۃ تأمرک ان تترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب آپ ہم میں سے ہی تھے، آپ کے باپ دادا ہم میں سے تھے، وہ بھی تاجر تھے، ہم بھی تاجر تھے، ہماری قوم کے ہو، ہمارے قبیلے کے ہو، ہمارے میں سے ہی ہو، کس چیز نے یہ آپ کو ہماری روش سے، ہماری ڈگر سے، ہمارے طور طریقے سے الگ کر کے اور ہمارے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے؟ یہ نماز جو پڑھتے ہو لگتا ہے اس نے تمہیں خراب کر دیا ہے۔ الصلاۃ کا تأمروں کا، اے شعیب کیا یہ نماز جو پڑھتے ہو پابندی سے، یہ نماز تمہیں کہہ رہی ہے کہ آبا و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، آبا و اجداد کا رواج چھوڑ دیں، آبا و اجداد کی رسمیں چھوڑ دیں، ان کا دین چھوڑ دیں؟ یہ نماز نے تمہیں کہا ہے۔ الصلاۃ کا تأمروں کا ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے اموال کو جیسے مرضی یہ خرچ کریں، جیسے مرضی یہ کمائیں، جیسے مرضی یہ بیچیں، کم دیں زیادہ دیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا تجارت، ہماری وراثتی چیز ہے، ہمیں خون میں ملی ہے، ہمیں ہماری رگوں میں ہے۔ کچھ طبقات ایسے ہیں، کچھ قومیں جو آباء و اجداد سے نسل اندر نسل تاجر ہی چلے آ رہے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تو کاروبار انہیں آباء و اجداد سے انہوں نے لیا ہوا ہے۔ آباء و اجداد کیسے کاروبار کرتے تھے؟ کم تولو، کم ناپو، مہنگا بیچو، ملاوٹ کرو، حرام کھاؤ، پیسے کسی اور چیز کے لیے، شے کچھ اور دے دو۔ یہ آباء و اجداد کی کامیاب تجارت کے اصول ان کو وراثت میں ملے ہیں۔ اب شعیب آ کر کہہ رہے ہیں حضرت شعیب کہ ایسا مت کرو، یہ جرم ہے۔ دلیل کی دے رہے ہیں آباء و اجداد نے ایسے ہی تجارت سکھائی ہے ہمیں، اور وہ کامیاب تاجر تھے، اور آپ ہمیں آباء و اجداد کی راہوں سے دور کر رہے ہو۔ آپ کو کس نے اکسایا ہے؟ کون سی چیز آپ کو آباء و اجداد کے طریقوں سے دور کر رہی ہے؟ نماز آپ کی۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب کو کیا کہا؟ انکا لانت الحلیم الرشید، اور ساتھ گواہی بھی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں، انکا لانت، تحقیقاً، تاکیداً، یقیناً اے شعیب آپ، ہم مانتے ہیں کہ آپ حلیم ہو، بہت ہی بردبار شخصیت کے مالک ہو، آپ بہت ہی دور اندیش ہو، آپ دور تک نظر رکھتے ہو، کوہتا بین نہیں ہو، آپ کی نگاہیں فقط اپنی ناک کا تک نہیں ہیں بلکہ دور تک مسائل کو سمجھتے ہو، دیکھتے ہو، حلیم ہو آپ رشید بھی ہو، یعنی آپ کم فہم، نافہم، کج فہم، بے وقوف بھی نہیں ہو۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔
انک لانت الحلیم الرشید، کہ اے شعیب، یہ قوم کی طرف سے گواہی ہے کہ آپ حلیم ہو اور آپ رشید بھی ہو. رشد ہے آپ میں، پختگی ہے آپ میں، آپ خام نہیں ہو، بابصیرت ہو، حکمت ہو، فراست ہو، تدبیر رکھتے ہو. اور آپ جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آ کر تاجروں کو نفع کمانے سے روکیں اور ان کی تجارت میں آ کر ٹانگ اڑائیں. ایک پختہ آدمی تو ایسا کام نہیں کرتا. آج بھی لوگوں کا یہی گمان ہے کہ جو علماء بہت پختہ ہوتے ہیں ان کی اعلیٰ پختگی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنے حرام خور تاجر ہوتے ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لے لیتے ہیں، ان کو اپنی تقلید میں لے لیتے ہیں، ان کو اپنے مرید بنا لیتے ہیں. اور تاجروں کے کام مولانا سے چلتے ہیں، مولانا کا کام تاجروں سے چلتا ہے. کوئی پختہ عالم تو یہ کام نہیں کرتا، حرام خور تاجروں کو اپنا مخالف نہیں بناتا. تعجب حضرت شعیب سے یہ ہو رہا تھا کہ آپ نبی ہو کر، پیغمبر خدا ہو کر، اور اتنی پختہ ہو کر اور اتنے اعلیٰ بصیرت کے مالک ہو کر تاجروں سے آ کر آپ نے یہ اختلاف کر دیا اور انہیں روک رہے ہیں کہ آپ حرام نہ کھاؤ، آپ ملاوٹ نہ کرو، آپ کم نہ تولو. یہ کام آپ سے، یعنی آپ کی پختگی سے ہمیں توقع نہیں تھی. آپ توجہ کریں کہ قوم اور نبی میں کتنا فاصلہ ہے. قوم پختگی کا معیار کیا سمجھتی ہے اور اللہ کے نزدیک پختگی و رشد کس کو کہتے ہیں. وہ فرضی محاورہ ہوگا یا بات ہوگی کہاوت کے. کسی بندے نے پوچھا جی تاجر سے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا 2 ہیں. تو ایک کو کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یہ پختہ ہے. دوسرے کو کہا یہ نکما ہے. وہ جو پختہ ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ جو سمجھدار ہے، چالاک ہے، مستقبل کی امید ہے، باپ کا وارث ہے تجارت میں، کہا یہ اتنا سمجھدار ہے مجھ سے بھی زیادہ کہ میں 1 روپے کی چیز 5 روپے میں بیچتا ہوں، اور جس دن اس کی باری ہوتی ہے یہ 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچتا ہے. یہ جو چالاک بیٹا ہے، ہوشیار بیٹا ہے. اور ایک نالائق بیٹا ہے میرا، وہ 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچتا ہے. 1 روپیہ صرف اس پہ نفع کماتا ہے اور 8 آنے وہ بھی راہ خدا میں دے دیتا ہے، غریبوں مسکینوں کو دے دیتا ہے. صرف 8 آنے گھر لے کر آتا ہے. اس لیے کہا یہ نالائق ہے، یہ کوجا ہے، یہ بیکار ہے، اس سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. یہ دوسرے سے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ میری تجارت کا وارث بنے گا. یعنی پختگی، چالاکی، ذہانت، مہارت، فطانت حرام خوری کا نام ہے. جو زیادہ حرام خور ہو باپ کو وہ اچھا لگتا ہے، جو متدین ہو، جو حقوق کا خیال رکھتا ہو، جو ہر طرح کے ضابطے کی پابندی کر رہا ہو، اسے نالائق سمجھتے ہیں کہ یہ تو کاروبار ہی سارا تباہ کر دے گا. حضرت شعیب کی قوم میں انہیں تعجب ہو رہا تھا کہ اے شعیب، پختہ لوگ تو یہ کام نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے. بڑے بڑے گزرے ہیں پہلے بھی، وہ تو آتے ہیں سب سے پہلے آ کر تاجروں کو اپنے اعتماد میں لیتے ہیں. وہ تو تاجروں کے ہاں کھانا کھاتے ہیں، ہر روز کسی تاجر کے ہاں ان کی دعوت ہوتی ہے، وہاں پر ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور تاجروں کے مسائل حل کرتے ہیں. آپ نے آتے ہی آ کر اس ساری برادری کو اپنا مخالف بنا لیا ہے. تو یہ ایک پختہ آدمی کے شایان نشان نہیں ہے. یہ اعتراض تھا قوم کا حضرت شعیب کے اوپر. خوب عزیزان، رشد اگر انسان کے اندر ہو، اس رشد کی علامت یہ ہے کہ انسان حقوق کا خیال رکھتا ہے، حقوق کی مراعات کرتا ہے. حق وہی ادا کرتا ہے جس کے اندر رشد ہو. جس میں رشد نہیں ہے، نافع میں بے وقوف ہے اور خود غرض ہے، حرام خور ہے، آگاہی نہیں ہے، یہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. کوئی بھی حق ہو، مثلا سادہ سا جس کا جو میدان ہے اتنی حد تک. اب فرض کریں یہاں طلاب ہیں تو طلاب ایک دوسرے کے حقوق کا، رشید طلاب کون ہیں؟ جو دوسرے کے حق کا خیال رکھتے ہیں.
اگر ایک طالب علم نے جوتا اتارا، دوسرا آیا اس کے جوتے کو اٹھا کے پھینک کے اس کی جگہ اپنا جوتا رکھ دیا، یہ رشید نہیں ہے، یہ غاوی ہے۔ ایک طالب علم نے کاپی رکھی، جگہ رکھی، اس کی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ کے خود اس کی جگہ بیٹھ گیا، یہ حق اس کا تھا، یہ اس نے لے لیا۔ کوئی چیز جو دوسرے کا حق ہے، چھوٹا یا بڑا، اس حق کو ضائع کر دینا اور خود وہاں پر آ کر اپنا حق بنا لینا اور جتلانا، یہ حماقت ہے۔ قرآن کے نزدیک، دین کے نزدیک یہ احمق قوم ہے، لیکن ہماری معاشرے میں یہ چالاکی ہے، یہ زرنگی ہے، یہ ہوشیاری ہے، یہ کامیابی ہے، یہ تیزی ہے، بہت یہ تیز لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی اپنا فرض کریں، ابھی باہر نکلتے ہیں، پارکنگ گاڑی کی جگہ، ایک آدمی ڈرائیور اتنا اس کا ہاتھ سیدھا نہیں ہے، گاڑی اس کے لیے پارک کرنا تھوڑا مشکل ہوتی ہے۔ جیسے عورتیں گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے، لیکن گاڑی پارک کرنا عورتوں کے لیے ایک بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ وہ عموماً یا کسی کی گاڑی توڑ دیتی ہیں، یا اپنی توڑ دیتی ہیں، یا درخت توڑ دیتی ہیں، یا کوئی بندہ زخمی کر دیتی ہیں۔ روڈ پہ چلا سکتی ہیں، لیکن پارک کرنا گاڑی ان کے لیے یہ ٹریننگ نہیں ہوتی انہیں۔ وہ بعض مرد بھی اسی طرح ہوتے ہیں، نئی نئی گاڑی سیکھی ہوئی ہے، پارک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کو، گاڑی آگے پیچھے کرنا، سیدھا کرنا۔ ایک بہت ماہر ڈرائیور ہے، تیز ہے، مہارت اس کی زیادہ ہے۔ ابھی یہ بزرگ مثلاً گاڑی اپنی پارکنگ کی جگہ ڈھونڈ لی ہے، کھڑے کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، دوسرا آتا ہے فٹافٹ اپنی گاڑی گھسا کے اپنی کھڑا ان سے پہلے کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ بزرگ اگر بہت شریف آدمی ہو تو لا حول ولا کہے گا، اگر تھوڑا غضبناک ہو تو لعنت کر کے یا اور لوہری زبان استعمال کرے گا کہ یہ کیا کیا تو نے، یہ تو میں نے انتخاب کی ہوئی تھی جگہ۔ حق کا خیال رکھو، اگر دوسرے کا حق مسلم ہو گیا ہے پھر اس حریم میں داخل نہ ہو۔ مالی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، روابط کے حقوق ہیں، قرابت کے حقوق ہیں، یا اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے حقوق ہیں۔ آپ کے اگر کوئی بھی ذمہ داری ہے، آپ عموماً کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جا کر تنخواہ کمپنی سے لیتے ہیں، سارا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں، حق ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب ہوتے تو کیا کرتے؟ یہی کہتے لا تبخسوا الناس اشیاءہم، تنخواہ کسی اور کام کی لے رہے ہو اور دن سارا موبائل پہ گزار رہے ہو آپ، یہ تو حرام ہے جو لے رہے ہو۔ سارا دن موبائل اپنے ذاتی مقصد کے لیے یا کوئی فوش منظر دیکھ رہے ہو، یا ویسے چیٹنگ یا میسج بھیج رہے ہو، سن رہے ہو، کام کمپنی کا یا گورنمنٹ کا کر رہے ہو، یہ حق تلفی ہے، یہ نہ ہو۔ رشد کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ کا ٹائم ہے ایگریمنٹ کے مطابق، میں نے یہ 8 گھنٹے کام کرنا ہے اس کمپنی کے لیے، اس اسکول کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس محکمے کے لیے۔ ان 8 گھنٹوں میں آپ کو اجازت لینی چاہیے موبائل سننے کی بھی، اگر نہیں ہے اجازت تو نہ سنیں۔ اس 8 گھنٹوں میں چلا جاتا ہے نماز پڑھنے، مسجد اندر ہے، دفتر کے اندر ہے، وہاں نہیں پڑھتا، تیسرے محلے میں جا کے نماز پڑھتا ہے، جا کے 1.5-2 گھنٹے نماز کے بہانے ضائع کر رہا ہوں جا کر۔ یہ تو دھوکہ ہے، یہ رشد نہیں ہے۔ رشد کا مطلب یہ ہے، علامت یہ ہے کہ آپ جو حق ہے وہ پورا ادا کرو۔ عالم ہو، معلم ہو، شاگرد ہو، کارمند ہو، کارکن ہو، مزدور ہو، مستری ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، جو حق بن رہا ہے آپ کے عہدے پہ، آپ کی گردن پہ آ گیا ہے، اس حق کو پورا ادا کرو، پھر آپ رشید ہیں۔ لیکن عوام کے اندر رشد کا معیار کیا ہے؟ جب آپ عوام کو زیادہ چھوٹ دیں۔ مثلا عموماً عوام کچھ لوگوں کی زیادہ، یہ فلاں سیاسی لیڈر یہ بہت اچھا لیڈر ہے، کیوں کہ اس نے دوسرے خاندان کے یا مد مقابل گروہ کے، قبیلے کے لوگوں کو نوکری سے نکلوا کر مجھے نوکری دی ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے تعریف کرتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایئر لائن میں گیا اور انہوں نے کسی کی کنفرم ٹکٹ کاٹ کر اس کو کینسل کر کے مجھے سیٹ دے دی ہے، تو یہ بندہ تو سیدھا جنت میں جائے گا جس نے دوسرے کی ٹکٹ کاٹ کے مجھے دے دی، تو یہ تو جہنمی ہے، اس نے ظلم کیا ہے اور آپ نے کروایا ہے۔
اس نے حق ضائع کیا ہے اس کا. یا آپ مثلا ہاسپٹل میں گئے ہو, آپ کے جاننے والا ڈاکٹر ہے, پہلے بیمار اور کی باری ہے, آپ کا اشنا ہے, آپ کا تعلقاتی ہے, اس بیمار کو باہر دھکا دے دیتا ہے, تم انتظار کرو, آپ کو کہتا ہے جی پہلے آپ آ جائیں. یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, یہ بہت غلط ڈاکٹر ہے. اس میں انسانیت ہی نہیں ہے, اس میں رشد نہیں ہے, اس میں شعور نہیں ہے. اس میں شعور ہوتا تو یہ حق ادا کرتا, پہلے کہتا جی اس کا حق ہے پہلے. یا ایک ایمرجنسی میں ہے, ایک مر رہا ہے, اس کو پہلے دیکھو, یہ ابھی اس کیفیت میں نہیں ہے, اس کو بعد میں دیکھ لینا تم. اور یہ جو روزمرہ ہم سب چھوٹے بڑے حقوق میں مبتلا ہوتے ہیں اور حقوق ضائع کرتے ہیں. اور میں تو پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں خصوصاً مذہبی طبقہ حدود توڑنے اور حقوق ضائع کرنے کو اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں کہ حق توڑنا تو یہ ہمارا شرعی تقاضا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم متدین ہیں, ہم فلاں ہیں. یا حدود توڑنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے, نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو ہر حق الہی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے, حق عباد ادا کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ خداوند تعالیٰ. حق دین و حد دین کی مراد کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں اور اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں. تقوی آپ کی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور انسان نے اس کو عملی کرنا ہے، اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے. تقوی کے قیام کے لیے، انسان با تقوی کی تربیت کے لیے، امت با تقوی کی تشکیل کے لیے اور با تقوی معاشرے کے قیام کے لیے اور با تقوی نظام و حکومت کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے. اور اس اہتمام کا ایک اہم حصہ نماز جمعہ کے ذریعے سے ہے. نماز جمعہ کی حکمت یہی ہے کہ اجتماع ہو مسلمین کا، مومنین کا، اور اس میں امام
امت کو تقوی کی تلقین کرے، تقوی کی تاکید کرے، تقوی کی دعوت دے اور تقوی کی تشریح و تفسیر کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مومنین پہلے آگاہ ہوں روز جمعہ کی حقیقت و فضیلت سے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روز جمعہ کی برکت کے اندر دیگر توفیق عنایت فرمائی ہے، اور وہ ہے نماز جمعہ، پھر اس کی حقیقت سے تاکہ دونوں کا حق ادا کریں۔ روز جمعہ کے متعلق شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تالیف فرمائی ہے خصائص یوم الجمعہ، جن میں سے ہم 38ویں خصوصیت پر پہنچے تھے، اور اس 38ویں خصوصیت میں یہ ہے کہ اختصاصہ فی دار الدنیا بزخرفۃ الجنان وزینتها لمن اتی الجمعہ۔ روز جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خصوصیت عطا کی ہے روز جمعہ کہ انسان، بہت اہم خصوصیت ہے، اگر دھیان سے سنیں کہ روز جمعہ وہ بابرکت دن ہے اور اس کے لمحات، اس کی گھڑیاں کہ جس میں انسان دنیا میں موت سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کی آرائش کر سکتا ہے، اپنے جنت کو سنوار سکتا ہے، اپنی جنت کی تزئین کر سکتا ہے، زینت اپنے ہاتھوں سے۔ مثلا ہم میں سے ہر ایک کی آرزو ہے کہ ہمیں گھر ملے۔ اب بعضوں کی چھوٹی آرزو ہے کہیں بھی مل جائے، کسی فقیر علاقے میں کوئی جھونپڑی مل جائے، کوئی چھوٹی سی کٹیا، جو سختی میں ہیں، جو سمجھتے ہیں ان کے پاس اتنے اسباب وسائل نہیں ہیں۔ بعضوں کی خواہش ہے نا ہمیں کسی اچھے علاقے میں گھر مل جائے، اور بعضوں کی آرزو جو ہے جن کے گھر ملے ہوئے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کی آرزو ہے کہ مجھے بحریہ میں مل جائے، ڈیفینس میں مل جائے، ماڈل ٹاؤن میں مل جائے، پاکستان میں اس طرح کے ایسے کالونیوں میں جگہ مل جائے۔ خوب، اگر آپ کو وہاں گھر مل جائے تو کیا کریں گے؟ پھر عورت مرد دونوں گھر بنانے سے پہلے نقشے بنانا ذہنی شروع کر دیتے ہیں کہ سین ایسا ہوگا، ڈرائنگ روم ایسا ہوگا، اس میں کچن ایسا ہوگا، بیڈ روم ایسا ہوگا، بچے ایسے ہوں گے، بچوں کی جگہ ایسی ہوگی۔ پہلے سے ہی گھر کا نقشہ دونوں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعضوں کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنے ذہنی نقشے کے مطابق بنا بھی لیتے ہیں اکثر، لیکن کچھ نہیں بھی بنا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع سب کو دیا ہے، امیر غریب سب کو، بلکہ غریبوں کو زیادہ دیا ہے، چونکہ روز جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ فقراء کا حج روایت میں ہے یوم الجمعہ ہے، چونکہ امراء تو مکہ بھی جا کے حج کر سکتے ہیں، فقیر کیسے جائے گا مکہ؟ پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس، خصوصاً اس زمانے میں، اس موجودہ حکومت میں پاکستان میں دن کا کھانا 3 وقت کا پورا کرنا مشکل ہے، ٹینڈے کا قیمت سن کے چکرا جاتا ہے آدمی، تو حج کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن یہ موقع سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ بہشت میں اپنا مقام اور اپنا مکان اور اپنی جگہ یہیں پہ بنا سکتے ہو، دنیا میں کنفرم جگہ، کسی ڈیلر کے وعدے پہ نہیں ہے کہ اس نے ذاکر مولوی خطیب نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ جنت میں بن گیا، نہ، آپ نے خود بنانا ہے، کنفرم بھی کر لینا ہے۔ اور موقع کیا ہے؟ روز جمعہ۔ روز جمعہ یہ کام کر سکتے ہو، اس لیے کہا گیا باقی کام چھوڑ دو، دکان بند کر دو، دھندا چھوڑ دو، کاروبار بند کرو، جب ندا آئے روز جمعہ کی ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو اور لین دین چھوڑ دو۔ چھوڑ کے کیا کریں؟ نہ کہ آ کے ادھر بیٹھ کر اور اس میں سستی اور بوریت کا اظہار کرو، نہ، یہ جو مسجد میں روز جمعہ میں آؤ گے در حقیقت اپنے ہاتھوں سے اپنی بہشت بنا رہے ہو، اور اس کو جیسا جی چاہتا ہے سنوارو۔ یہ دنیا میں تمہیں موقع دے دیا گیا ہے، اپنی بہشت کے معمار بنو۔ اختصاصہ یوم جمعہ مخصوص کر دیا گیا ہے فی دار دنیا، دنیا کے اس زندگی میں جمعہ کا دن مخصوص کر دیا گیا ہے بزخرفۃ الجنان،
وزینتها لمن اتی الجمعہ، البتہ یہ وہ توفیق اس کے پاس ہے جو نماز جمعہ میں آتا ہے، اس کے پاس روز جمعہ یہ اختیار ہے کہ وہ آ کر دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیاوی زندگی میں اپنی بہشت بھی بنائے، اس کی زینت بھی کرے، اس کا بناؤ سنگار بھی کرے۔ اب خواتین انہیں تو بہت شوق ہوتا ہے گھر بنانے کا اور اس کی بناؤ سنگار کا، تو جمعہ کے دن شروع ہو جاؤ، جمعہ کے دن ٹی وی کے سامنے یا موبائل پہ دنیا نہیں بنتی، جہنم بنتی ہے، موبائل پہ صرف جہنم بنتی ہے، باقی بہشت روز جمعہ نماز جمعہ میں بنتی ہے، موبائل آف کر کے یا جمع کرا کے ہو۔ روا عبداللہ ابن سنان فی الصحیح عن ابی عبداللہ علیہ السلام، صحیح السند روایت میں عبداللہ ابن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ قال فضل اللہ الجمعۃ علی غیرہا من الایام، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو دیگر ایام پر برتری دی ہے، فضیلت دی ہے۔ وَأَنَّ الْجِنَانَ لَتُزَخْرَفُ وَتُزَيَّنُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِمَنْ آتَاهَا، اور جو بھی جمعہ کے دن جمعہ میں آئے، مسجد میں آئے، تو اللہ نے اس کو یہ موقع اور فرصت دے دیا اور یہ اختیار دے دیا ہے کہ اپنی بہشت خود بنائے، مزین کرے، بناؤ سنگار سے جو چیز منظور کرانا چاہتا ہے جمعہ کے دن اپنی بہشت کے لیے کرائے اور اس کو زینت کرے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَتَسَابَقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ سَبْقِكُمْ إِلَى الْجُمْعَةِ، جنت کی طرف سبقت اختیار کرو، پہل کرو، سبقت یعنی دوسروں کو پچھاڑو، پیچھے چھوڑو، آگے جاؤ، جنت میں دوڑ کے جاؤ آگے۔ یہ جو امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، جلدی سے آؤ، سعی کر کے آؤ، دوڑ کے آؤ، یہ دوڑ در حقیقت جنت کی ہے۔ تو جس وقت پہ جمعہ میں آؤ گے اسی نمبر پر تمہیں بہشت میں ڈالا جائے گا۔ وہ بعض کیا ہوتے ہیں جمعے کے باہر آ کے گیٹ کے اوپر موبائل آن کر کے کھڑے رہتے ہیں، اپنا کام کاروبار موبائل پہ کر کے کہ ابھی مولانا نے خطبہ میں ابھی خطبہ پڑھ رہے ہیں، تو جب نماز شروع ہوگی قد قامت الصلاۃ میں اندر آ جاؤں گا۔ وہ بہشت میں ایسے ہی ہوگا، بہشت میں بھی آپ کو ادھر روک لیا جائے گا، ادھر کوئی پانڈ مراسی ہوگا جو آپ کو مصروف رکھے گا گیٹ پہ، اور پھر آخر میں سب سے آخر میں جب جنت کی ساری سیٹیں بھر جائیں گی پھر آپ کو اندر بھیج دیا جائے گا کہ آپ بھی جائیے، گیٹ کے پاس کہیں جوتوں میں جگہ مل ہی جائے گی۔ نماز جمعہ میں جب جتنی سبقت لے کے جلدی کر کے جس مقام پہ ہوگے وہی بہشت میں آپ کا مقام معین ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ لَتُفْتَحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جمعہ کے دن بندگان خدا کے اعمال کے پہنچنے کے لیے، دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ مومن کے سارے اعمال ہفتے کے پہنچ جائیں بہشت کے اندر۔ التاسع والثلاثون، 39ویں خصوصیت یہ ہے کہ ان للمجامع فیہ اجرین اثنین، اجر غسلہ و اجر غسل امرأتہ، روی ذالک عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خصوصیت یہاں شاید مناسب نہ ہو چونکہ زیادہ تر بچے ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں، یہ خصوصیت کہہ رہی ہے کہ جمعہ کے دن جس طرح ابھی حقوق کی بات ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن سارے حقوق جو بجا لائے ادا کر کے آئے اس کا اجر سب سے بالا تر ہے، اور ان میں سے حقوق زوجیت بھی ہیں۔ اگر مومن حقوق زوجیت بھی انجام دے، ادا کر کے آئے اور جمعہ میں شرکت کرے تو پھر اس کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ حقوق تلف کر کے آیا ہے، ادا کر کے نہیں آیا، تو پھر نماز جمعہ میں بھی اس کے وہ تاثیر نہیں ہے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس موضوع کو کسی اور فرصت میں کسی اور موقع پر
انشاءاللہ بیان کروں گا میں اس کے باقی بھی جو پہلو ہیں، اور اس وجہ سے جو گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں جنہیں عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور گھر تباہ ہونے دیتے ہیں لیکن اس مسئلے کی طرف دھیان نہیں دیتے، یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض ہوگا۔ اس کے بعد 40ویں خصوصیت اور آخری ہے جو خود ایک اربعین ہے، الموفیۃ للاربعین، 40ویں خصوصیت، آخری خصوصیت اس کتاب کی جو شہید ثانی نے خصائص یوم جمعہ میں رقم فرمائی ہے، یہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کے یوم الجمعہ و حق کے عبادت جمعہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تعالیٰ سب سے اعمال صالحہ قبول فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ تمام بندگان کی مغفرت فرمائے جو درگزر ہو گئے ہیں اور دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔